الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المقین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، ماہ ربیع النور شریف، ماہ ربیع الاول شریف بڑی آب و تاب سے عاشقوں کے دلوں کو مزکہ، مصفہ، مجلہ کرنے کے بعد ربیع الثانی شریف کی نوید سنا رہا ہے۔ ابتدا ہے ربیع الثانی کی۔ ہم تو عاشق ہیں، 11ویں ہو تب بھی اسی کی اور 12ویں ہو تو جب بھی اسی کی۔ میں اپنے ایک ذوق میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس نے یہ گھڑی بنائی ہے نا، یہ بھی کوئی سنی تھا۔ ترتیب یہ دیکھیں کہ آپ شروع کرتے ہیں نا، پہلے 11، پھر 12، پھر 1۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پہلے 11 پھر 12۔ ابھی یہ جو مرکزی سوئی ہے یہ 12 پہ کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کہا کائنات کا مرکز جو 12 ربیع الاول والے پر کھڑا ہے، تو جو 12 تک پہنچا ہے وہی 1 تک پہنچے گا۔ قرآن کہتا ہے کل اے 12ویں والے تو فرما ہو واللہ احد، وہ 1 ہے۔ تو کہا 12 سائیڈ پہ بھی ہو سکتا، کہا نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ جب تک 12ویں والے کی سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک 1 تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ 12ویں والا جو ہے وہی بتائے گا خدا 1 ہے۔ تو اس کے بعد پھر 2 آئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق اور میرے محبوب، پھر حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق، پھر میرے محبوب، یہ بڑھتے بڑھتے بات پھر 12 تک پہنچی، پھر بات 12ویں والے تک پہنچی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ غوث پاک کو 11ویں کی نسبت اور مشہوری کیسے ملی؟ وہ بھی اس لیے کہ آپ ہر مہینے
12 ربیع الاول مناتے تھے، 12 ربیع الاول کو لنگر چلاتے تھے، 12 مہینے کی تاریخ کو آپ اپنے مریدین سے ملاقات کرتے تھے، ان کو فیوز و برکات سے نوازتے تھے۔ آپ جب دنیا سے جانے لگے تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا میرے پیارے عبد القادر جیلانی، تم نے ہماری 12ویں نہیں چھوڑی، میرے جو چاہنے والے تیری 11ویں نہیں چھوڑیں گے۔ تو پتہ چلا 11ویں والے کی جو نسبت ہے وہ 12ویں والے سے ہے، اور 12ویں والے کو سمجھنا ہو تو 11ویں والے کا مرید بننا پڑتا ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جس نے گھڑی بنائی ہے اس نے یہ گھڑی کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جب تک یہ 12 کی سوئی نہیں ہوگی ایک پر نہیں، یعنی جب تک 12ویں والے کے در پہ نہیں جاؤ گے تمہیں ایک کا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک کا تب پتہ چلے گا جب تم 12ویں والوں سے نسبت مضبوط رکھو گے۔ الحمدللہ ہم تو 11ویں کو بھی مانتے ہیں، ہم تو 12ویں کو بھی مانتے ہیں، ہم تو 4 یاروں کو بھی مانتے ہیں، ہم تو 5 تن پاک کو بھی مانتے ہیں، ہر طرف سے ہم پھر کے آتے، پھر بھی گنبد خضرا کے مکی کے پاس ہے۔ کیوں؟ وقت یہی کہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ادھر سے پھر کے پھر 12 کے پاس آؤ۔ وقت یہی کہتا ہے 12 کے پاس آؤ۔ کیوں آئے؟ کہا پھر ایک ہے نا، پھر کہا 12 سے ایک کو جدا بھی نہ سمجھنا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو عزیزان محترم، ربیع الاول ہو یا ربیع الثانی ہو، 11ویں والے کے پاس رہیں تو وہ بھی 12ویں والے کے پاس پہنچاتے ہیں، اور پھر 12ویں والے کے پاس ہوں تو وہ بھی بتاتے ہیں میرے عبد القادر کا در نہ چھوڑنا، کیونکہ جو اس کے در پہ آتا ہے وہ ہمارے در پہ بھیج دیتے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک نبی قریب ہیں، رحمت قریب ہے اس شخص کے جو درجہ احسان پر فیض ہے۔ میرے غوث و ثقلین سے بڑھ کر اس مقام پہ کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا اچھا ہم جہاں میلاد مناتے ہیں نا وہاں سنیوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں اور عاشقوں کے چہروں کو بھی دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ محبوب نے فرمایا النظر الی الرجل من اہل السنہ عبادہ، سنی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سنی کے چہرے کو دیکھنا بھی، میں نے کوئی ہیر رانجھے کی داستان نہیں سنائی، لیلا مجنوں کی کہانی نہیں سنائی، تمہارے نبی کا فرمان بتایا۔ نہیں سمجھ آیا تو پھر کان کھول کے سن لو، میرے آقا نے فرمایا النظر الی الرجل من اہل السنہ عبادۃ۔ پھر میں ایک دفعہ اپنی زبان میں شاید عربی نہ سمجھ آئی ہو، میرے آقا نے فرمایا سنی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سنی کے چہرے کو دیکھنا، سنی کے چہرے کو دیکھنا۔ تو ہم ذکر کر کے نبی کی زیارت بھی کرتے ہیں اور سنی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت بھی کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو سنی ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ارے سنی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، پھر سنیوں کے پیر مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ ادھر مکے جاؤ تو پہلے طواف ہے عبادت، مدینے جاؤ تو زیارت، زیارت کا تعلق ہے نا۔ کہ اب عبادت کے اوپر اگر تم نے قبولیت کی مہر لگوانی ہے در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، عبادت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی اور قبولیت بھی ہوگی۔ اور پھر حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، سیدی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں النظر
الی وجہ المؤمنین یزید فی الایمان۔ عربی آپ نہیں سمجھ رہے، پھر کان تھوڑے سے کھول لیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو سمجھتے ہیں حسنین صاحب تو بول یار، پتہ نہیں کرنا تے کو تمیز آسی۔ غوث پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان نظر الی وجوہ المؤمنین، ان نظر الی وجوہ المؤمنین، ان نظر الی وجوہ المؤمنین یزید فی الایمان۔ غوث پاک فرما رہے ہیں، الابریز کے اندر ہے، حضرت عبدالعزیز دباغ نے قول نقل کیا ہے، فرماتے غوث الثقلین خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں ارشاد فرماتے جس نے مومن کے چہرے کو دیکھا اس کا ایمان اور بڑھ جائے گا، اور بڑھ جائے گا، اور بڑھ جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر ایمان کی کمی ہو جائے تو مومن کے در پہ جاؤ، اس کے چہرے کو دیکھو، ایمان بڑھ جائے گا۔ اور جو مومنین کے در پہ جاتے نہیں، ایمان گھٹتے 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 گھٹ ہو جاتا۔ اور جو اللہ کے ولیوں کے در پہ جاتے ہیں، مومنین کی زیارت کرتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، نام لینے کی ضرورت نہیں، یہ پورا ماہ ربیع الاول جن لوگوں نے روزانہ خطاب سنے ہیں ان کے دل کی کیفیت بدلی کہ نہیں بدلی؟ اس کے مصطفیٰ بڑا کہ نہیں بڑا؟ سینے مدینے بنے کہ نہیں بنے؟ دل مزکہ مصفہ مجلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بس یہی تو بات ہے ساری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر میں اپنے غوث کا کلام پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں۔ النظر الی وجوہ المؤمنین، جس نے مومنین کے چہرے کو دیکھا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہے گا، یزید فی الایمان، اسی طرح اس کا ایمان بھی بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ عزیزان محترم، جس آیت کو سرنامہ سخن میں تقریر ختم ہو گئی ہے، بس تقریر یہی تھی، تقریر یہی تھی جو میں نے کر دیا ہے، بس جو سمجھ گیا وہ منزل کو پا گیا۔ اب جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ تصوف کی جو بات ہو گئی۔ اب اس کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ اب کیا کریں، فتنے اتنے ہیں، جواب نہ دیں تو آپ لوگوں کا ایمان نہیں بچتا ہے، جواب دیں تو پھر آپ لوگوں کے رشتہ داروں کی دل آزاری ہوتی ہے، پھر کیا کریں؟ کیونکہ تعلق آپ کے کمزور ہوتے ہیں، ہونے دیں، ہمارا تعلق اپنے نبی سے جڑا رہے۔ کہتے ہیں کہ یا صرف اللہ کو کہنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ علماء بیٹھے ہیں، کہیں یا رسول اللہ لکھا ہو تو جن کو کھرک ہوتی ہے وہ یا کھرچنے لگ جاتے ہیں، اور یا رسول اللہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یا اللہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اور تم ملتان میں، تم مدینۃ الاولیاء میں، وہ مدینۃ الرسول میں، تم مدینۃ الاولیاء میں، وہ اپنے شہر میں، تو لہذا محبوب جو ہیں وہ وہاں مدینے میں ہیں، لہذا جو مدینے میں ہو، دور ہو، اس کو یا نہیں کہہ سکتے۔ اور چونکہ اللہ فرماتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، لہذا جو قریب ہے اس کو یا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہی تمہاری دلیل ہے تو یہاں سے تمہاری جہالت ثابت ہوتی ہے۔ اگر تم نے صرف نحو پڑھ رکھی ہوتی، تمہیں پتہ ہوتا کہ حروف ندا 5 ہیں، ان میں سے ایک یا ہے، جو یا دور والے کے لیے بھی ہوتا ہے، نزدیک والے کے لیے ہوتا ہے، درمیانی فاصلے کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر تم نے قرآن کی آیت پڑھی اور بتایا چونکہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، لہذا جو قریب ہو اس کو یا کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی تو مدینے میں ہے، میں نے کہا مدینے میں بھی ہے، ہر عاشق کے سینے میں بھی ہے، ہر عاشق کے سینے میں بھی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا میری روح مقدسہ ہر گھر میں موجود رہتی ہے، لہذا گھر میں جایا کرو تو جاتے ہی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ اٹھائیں قاضی ایاز مالکی کی شفا شریف کو پڑھیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ لہذا تم نے کہا وہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب۔ میں شارک
رگ سے زیادہ قریب، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب، شاہ رگ کٹے تب بھی جان چلی جاتی ہے، اگر روح نکلے تب بھی جان چلی جاتی ہے۔ تو پتا چلا کہ جو میرا رب شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے وہ ہر ایک کے قریب ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اللہ ہر ایک کے قریب ہے۔ مگر محبوب تو ہر ایک کے قریب نہیں، تو مومنین کی جان کے قریب ہے، لہذا جو مومن ہے تو اس کے قریب ہے، وہ یہاں بھی کہے یا رسول اللہ تب بھی ٹھیک ہے، تیرے پاس آ کے کہے جب بھی ٹھیک ہے، تیرے پاس آ کے کہے جب بھی ٹھیک ہے۔ وہ جی بات یہ ہے کہ آپ تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو دلیل دیا، اس کو توڑ کے دکھاؤ، پھر اگلی بات کریں گے۔ آج یہ یا کے خلاف جو ہے ایک کلپ چڑھا ہے، یہ اسی کے رد میں بات ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کہہ سکتے، میں نے کہا تم نہیں کہہ سکتے، ہم تو کہیں گے کیونکہ ہم تو مومن ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اور دوسری بات ہے ملا جی تو یہ کہے کہ جی وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو نزدیک جن کے پاس تھے وہی یا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو قرآن سے یا ایھا النبی نہ پڑھا کر، یا ایھا المزمل نہ پڑھا کر، یا ایھا المدثر نہ پڑھا کر، یا ایھا الرسول نہ پڑھا کر۔ جب بھی تو یہ آیاتیں پڑھے گا عقیدہ ہمارا ہی پڑھے گا۔ ایک منٹ کے لیے تجھے سنی بننا پڑے گا، تجھے عاشق رسول بننا پڑے گا، تمہیں ہماری تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر تو جب یہ کہے گا نہیں کہنا، پھر قرآن سے بھی یا ایھا المزمل نہ پڑھ، یا ایھا المدثر نہ پڑھ، یا ایھا الرسول نہ پڑھ، یا ایھا النبی نہ پڑھ۔ اگر پڑھتا ہے تو پھر مان جو ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن کی تائید پر ہے، وہ قرآن کی تائید پر ہے۔ پھر تو بچ نہیں سکتا، پھر تو بچ نہیں سکتا۔ پھر قرآن پڑھے گا تو یا ایھا النبی پڑھنا پڑے گا، یا ایھا الرسول پڑھنا پڑے گا، یا ایھا المزمل پڑھنا پڑے گا، یا ایھا المدثر پڑھنا پڑے گا۔ پھر جب آ جائے گا نماز میں تو ثنا پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا، سورتیں پڑھے گا، اتحیات پڑھے گا۔ پھر تجھے کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی۔ پھر یہاں پہ یا آ گیا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری نماز یا کے انکار کے بغیر مکمل نہیں، تجھے کرنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے جی کس صحابی نے کہا؟ میں نے کہا سب نے کہا یا محمد یا رسول اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا جب گئے تو جلوس کی شکل میں مدینے میں گئے۔ واقعہ لمبا ہے، صرف یہاں پہ بات ہوگی، صرف یہاں پہ بولنا ہے۔ تو میرے آقا گئے تو سارے صحابہ یا محمد ہو یا رسول اللہ، یا محمد ہو یا رسول اللہ، یا محمد ہو یا رسول اللہ، سارے کہہ رہے ہیں۔ جب وہ مسلمہ کذاب کی جنگ ہوئی تو اس کے اندر بھی یا محمد یا رسول اللہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں سن ہو جاتا ہے، ٹانگ سن ہو جاتی ہے، تو دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے سنا ہے جو سب سے زیادہ پیارا ہو اس کا نام لو تو یہ جو ٹانگیں سن ہے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر ابن الخطاب کے صاحبزادے، ان کے جانشین، ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں جناب والا جب میں نے سنا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے سنا جو پیارا ہو اس کا نام لو تو یہ ٹانگیں سن نہیں ہوتی، سن ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو فرماتے میں نے الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے حدیث لکھی، جس کی صحیح بخاری پڑھتے ہو وہی صحیح بخاری والا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جناب والا حضرت عبداللہ بن عمر نے ٹانگ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ تمہارے عقیدے پہ اس لیے فالج پڑا ہوا ہے کہ ان کی ٹانگیں سنوں، یا محمدہ کہتے تم یا سے چڑھتے ہو اس لیے تمہیں فالج پڑتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اچھا جی وہ تو صحابی تھے، انہوں نے پکارا ہوگا تو کسی کے کہنے پہ پکارا ہے، انہوں نے پکارا ہوگا تو کسی کے کہنے پہ پکارا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نزدیک والے کو تو یا کہہ سکتے ہیں، بات یہ ہماری تو بات پھر وہیں کھڑی ہے، جو نزدیک ہو اس کو یا کہہ سکتے ہیں، دور والے کو نہیں۔ میں نے کہا پھر تو حضرت عمر پہ فتویٰ لگتا ہے۔ آپ مسجد نبی شریف میں کھڑے ہیں، ساریہ طور ہیں، سینکڑوں میل پر، حضرت فاروق اعظم فرماتے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف سے جا، ساریہ پہاڑ کی طرف سے جا، ساریہ پہاڑ کی طرف سے جا۔ حضرت عمر دور والے کو یا کہہ رہے ہیں، یا ساریہ، تو دور والوں کو یا کہنا بھی فاروق اعظم کی سنت۔ نہیں سمجھ آئے؟
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ تو دور والوں کو پکارنا فاروق اعظم کی سنت۔ کہا جی دور والوں کو نہیں پکارتے۔ میں نے کہا حضرت فاروق اعظم کو نہیں پتا تھا دور والے کو یا نہیں کہتے؟ وہ فرما رہے یا ساریہ یا ساریہ یا ساریہ، کاش آپ اس وقت ہوتے تو آج نہ ہوتے، کاش آپ اس وقت ہوتے تو آج نہ ہوتے۔ چلو ہماری تو جان چھوٹتی، آپ اس وقت تھے نہیں، سارے صحابہ تھے، ان کو پتا تھا یا دور والوں کو بھی کہتے ہیں، نزدیک والوں کو بھی کہتے ہیں، درمیانی فاصلے والے کو بھی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ قبلہ تشریف رکھ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ دیکھیں نا، آپ کو یہ بات سارا عقیدہ نظریہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور بولیے تو صحیح، اس طرح چپ کر کے نہ بیٹھیں۔ آپ جب سے چپ ہوئے دوسرے بولنے لگ گئے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی بات یہ، چلیں یہ بات سمجھ آ گئی، دور والے کو بھی یا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک اور بات ہے، جو زندہ ہو اس کو یا کہہ سکتے ہیں، جو دنیا سے چلا جائے اس کو نہیں کہہ سکتے۔ چلیں میں نے کہا اس کا بھی حل ڈھونڈتے، تم اعتراض کرتے رہو، ہم جواب دیتے رہیں گے۔ آپ سارے پڑھے لکھے مفتی ابن وقت مفتی بیٹھے ہو سارے، مجھے ایک بات تو بتاؤ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب تم نے قبرستان جانا ہے تو کیا کہنے؟ السلام علیکم، پھر کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے۔ اگر جو دنیا سے چلے جائے اس کو یا نہیں کہہ سکتے تو پھر قبرستان میں بھی نہ کہا کرو۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کو یا نہیں کہہ سکتے تو پھر قبرستان پہ اور کوئی کلمہ تبدیل کر لو۔ السلام علیکم یا اہل القبور، سکھانے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ ملا تیری سوچ گندی ہے، اہل سنت کا عقیدہ کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے۔ یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبر دینے والے، کبھی آپ کو تکلیف گوارا ہو اور آپ کا یہ دل کرے، بندہ ہے نا کبھی کبھی خطا ہو جاتی ہے اور دل کرے کہ میں کوئی ترجمے والا قرآن لے لوں اور اس کو پڑھنا شروع کر دو، بندہ ہے نا جی، کبھی ہو سکتا ہے ایسا، ہو سکتا ہے دل میں آ جائے میں ترجمے والا قرآن پڑھوں، تو پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کس کا ترجمہ پڑھوں، سیدھے دکان پہ جائیں، یہی آیت نکالیں، سورہ احزاب کھولیں، اس میں یہ آیت آپ کو ملے گی، یا ایھا النبیو، ترجمہ پڑھیں۔ اگر ترجمہ کیا ہو اے غیب کی خبر دینے والے تو ترجمہ خرید لیں، اگر اے نبی لکھا ہو نیچے اے نبی تو نہ خریدیں کہ اس کے عقیدے میں ضرور گڑبڑ ہے۔ نبی عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے اے غیب کی خبر دینے والے، نبی غیب کی خبر دینے والے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے۔ اب آپ سوچیں گے ملا جی نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ اے غیب کی خبر دینے والے؟ اس نے اس لیے نہیں لکھا کہ اگر وہ لکھتا کہ اے غیب کی خبر دینے والے تو اس کی جماعت کے اس کو لتر مارتے، ہمیں کہتا ہے غیب ہے نہیں، اور ادھر ترجمہ کرتا ہے، لہٰذا میں 2 نمبری کروں، اسی طرح لکھ دوں یا ایھا النبی۔ اگر تو نے اے نبی کرنا تھا تو پھر تو نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ نبی کا ترجمہ کرنا، پتہ چلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے۔ میں حیران ہوتا ہوں، غیر مسلم جو تھے، مشرک جو تھے، ان کے عقیدے نبی کے علوم غیبیہ کو دیکھ کے وہ مسلمان ہوئے، اور یہ مسلمانوں کے علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ جو قرآن ہے نا وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کی نشانیاں کیا ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے۔ پہلی نشانی یہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتا ہے، وہ غیب پر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اب غیب آپ کو اللہ آ کے بتائے گا؟ کون بتائیں گے؟ ہوگا علم غیب تو بتائیں گے نا۔ تو پتہ چلا قرآن اسی کو سمجھ آئے گا جو علم غیب مصطفیٰ کو مانتا ہوگا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جو علوم غیبیہ کو اور ہر غیب کو مانتا ہوگا جو تمہاری نظر میں غیب ہے، محبوب کی نظر میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہم نے قرآن کس سے پڑھنا اور سیکھنا ہے؟ جو الذین یؤمنون بالغیب۔ پھر آگے وہ نماز پڑھتا ہوگا، وہ زکوٰۃ دیتا ہوگا، وہ پہلی جو کتابیں ہیں وہ ختم نبوت کا قائل ہوگا، یہ ہدایت والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
یہی ہدایت والے ہیں اور یہی کامیابی والے ہیں۔ اتنے کامیابی فرمائے یہ جن کے اندر یہ نشانیاں ہیں نا، یہ مومنین ہیں، یہ متقین ہیں، یہ متقین ہیں، یہ ہدایت والے ہیں، فلاح والے ہیں، اور اتنے فلاح والے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ جس کے اندر یہ نشانیاں، ان سے اگر تعلق بنا کے رکھو گے یہ کام آئیں گے، یہ کام آئیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو عزیزان محترم، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، انا ارسلناک، انا ہم نے، اور کہیں اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے، ہم نے۔ اب انی کا معنی میں، انا، آنا، اس کا معنی بھی میں۔ اب یہ صوفی جو میں نہیں کہتے، اس میں بھی ایک راز چھپا ہے، کیونکہ انی میں، یہ میں ہے، آنا، انا، یہ بھی میں ہے، اس میں زبردست میں ہے۔ اس لیے صوفی کہتے ہیں میں کہنا اس کی شان ہے، تم میں نہ کہا کرو۔ اب اس کے بعد جس نے کہا میں، انا خیر منہ، انا خیر منہ، شیطان بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے صوفی اپنے آپ کی میں نہیں رہتے۔ کیوں؟ تیرے ہوندیاں سوندیاں محبوبہ، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوا۔ نہیں سمجھے آپ؟ کچھ پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سمجھتے، زور سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اب بکری نے میں کہا، ترٹ کٹائیو سیس، میں نے میں نہ کہا، قیمت لگی 10-20۔ اب جس نے میں کہا وہی گیا، میں نہیں کہنی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا۔ ابھی اگر یہ ارسل پر بات کریں نا تو کافی ٹائم درکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک، ہم نے بھیجا۔ اب چلے اس پہ نہیں، پھر کبھی بات کریں گے۔ انا ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدہ، حاضر ناظر بنا کے، گواہ بنا کے۔ محبوب ایک معنی محبوب بھی ہے، محبوب ہم نے بھیجا۔ اب جو گواہ کی شرائط ہے وہ یہی ہوتی ہے نا کہ حاضر ناظر ہو، علم بھی رکھتا ہو، ہے جی۔ اور شہادت کی 2 قسمیں ہیں، شہادت علی شہادت، شہادت مع المشاہدہ۔ چونکہ میں اپنی تقریروں میں یہ بیان کرتا رہا ہوں، دوبارہ نہیں دہراتا کیونکہ کہیں آپ کو سمجھ نہ آ جائے۔ تو اب کس پر آپ گواہ ہیں، کس شخص پر گواہ ہیں، اور کس کے گواہ ہیں، اور کس پر گواہ بنا کے بھیجے گئے؟ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ گواہ کا آپ کو پتہ ہے، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کافۃ للناس، جتنے لوگ ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں سب کے رسول ہیں۔ جب رسول ہیں تو گواہ بھی سب کے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے بعثت الی الاسود والاحمر، ہر سیاہ اور سفید کے لیے میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، میرے آقا سوال کرتے ہیں میرے صحابہ رفع حاجت کے لیے یہاں پہ کوئی درختوں کا جھنڈ موجود ہے؟ آقا نہیں ہے۔ فرمائے جو وقفے سے درخت کھڑے ہیں ان کو کہو اپنی جگہ سے چل کے اونٹ بنا لے، تمہارا نبی وضو فرمانا چاہتا ہے۔ یہ جو پتھر پڑے ہیں ان کو بتا دو یہ دیوار بنا لیں۔ اب وہ درخت خود جو ہے وہ اونٹ بنا رہے ہیں، پتھر جو ہیں وہ دیوار بنا رہے ہیں۔ اب جانتے وہ پتھر بھی ہیں، اور جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات غار میں جاتے ہیں تو ایک کبوتری وہاں پہ انڈے دے رہی ہے، جانتی وہ بھی ہے کہ یہاں محبوب کی جلوہ گری ہے۔ چونکہ میرے بھی رسول ہیں، میرے بھی نبی ہیں، لہٰذا مجھ سے جو حفاظت ہو سکتی ہے میں حفاظت کروں۔ اگر وہ کبوتری ہو کر نبی کی عزت پہ جان کے اوپر چوکیدارہ کر سکتی ہے تو ہم امتی ہو کے نبی کی عزت کے بھی پہرے دار بھی ہیں، چوکیدار بھی ہیں۔ اور پھر جناب والا مکڑی آتی ہے، وہ جہاں سے محبوب گزرے تھے وہاں جالا بنا دیتی ہے، جانتی وہ مکڑی بھی ہے کہ محبوب یہاں آرام فرمانے والے ہیں، میں یہاں جالا بناؤں گی تو لوگ کہیں گے یہاں سے کوئی گزرا نہیں، ان کو کیا خبر، میرا محبوب جہاں سے گزرتا ہے ان کو روشن کر دیتا ہے۔ اس جہان میں آئے تو اس جہان کو روشن کر دیا۔
اور پھر یہ وجہ ہے کہ جب جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لے کے جاتے ہیں، ہر صحابی کہتا ہے حضور میرے گھر میں تشریف لائیں، حضور میرے گھر میں قدم رنجہ فرمائیں، حضور میرے گھر کو رحمت بنائیں، حضور میرے گھر کو روشن کریں، حضور میرے گھر کو منور کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری اونٹنی قصوہ جہاں جا کے بیٹھ جائے گی ہم وہیں ٹھہریں گے۔ ارے اس اونٹنی کو کیا خبر کہ کہاں بیٹھنا ہے؟ تو جو نبی کی سواری بنے وہ جان لیتی ہے، تو جو سوار ہے اس کے جاننے کا عالم کیا ہوگا؟ اب اونٹنی کی ہسٹری کو تھوڑا سا توجہ کریں۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں کیسے رکی؟ یہ 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، 200 سال کی بات نہیں، 300 سال کی بات نہیں، 400 سال کی بات نہیں، 500 سال کی بات نہیں، 1000 سال پہلے طبا حمیری ایک بادشاہ آیا تھا، اور اس نے مدینے کی سرزمین، پہلے اس نے مکے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکا کیونکہ محبوب کا شہر ہے۔ پھر وہ مدینے آیا، پھر مدینے میں وہ قیام پذیر ہوا۔ ان کے اندر ایک عالم تھا جس کا نام شامول تھا، اس سے اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ یہ درخت ہیں، یہ کھجوریں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ انہوں نے کہا امام الانبیاء آئیں گے، سید المرسلین آئیں گے۔ تو پھر وہ طبا نے وہاں پہ شامول کو ٹھہرایا تھا اور کہا کہ جب جان آئیں، جان کائنات آئیں، مصطفیٰ جان رحمت آئیں، میں یہاں پہ ایک مکان بنا رہا ہوں اور یہ ان کی خدمت میں پیش کرنا، اگر آپ کے ہوتے ہوئے وہ تشریف لائیں تو یہ مکان ان کی نظر کرنا، محبوب آپ کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ تحریر لکھ کے اس کو دے دی اور کہا اگر دنیا سے چلے جاؤ تو یہ اپنے کسی بیٹے کو دے دینا، اپنے جو ورثاء میں سے کسی کو دے دینا۔ وہ دنیا سے چلا گیا، طبا چلا گیا، شامول چلا گیا۔ اب آگے وہ خط چلتا 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 1000 سال ہو گیا۔ 1000 سال گزرنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری اسی کی اولاد میں سے تھے اور میرے آقا وہاں پہ ٹھہرے۔ تو تاریخ اور یہ شریعت کے یہ قانون اور اصول، یہ سیرت کی کتابیں کیا بتا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ابو ایوب انصاری کے گھر میں بظاہر گئے تھے، حقیقت میں وہ بادشاہ جو گھر بنوا گیا تھا میرے آقا اپنے گھر میں تشریف لائے تھے، اپنے گھر میں تشریف لائے تھے، جانا تشریف لے گئے۔ میرے آقا جانتے ہیں ابو ایوب انصاری اسی اولاد میں سے ہے، 1000 سال سے وہ خط وصول کرتا آیا ہے، اور میرے محبوب جو جانتے ہیں پھر جس سواری پہ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتی ہے، اس کو پتا ہے ایوب انصاری کے گھر پہ جا کے بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے، محبوب کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے وہیں جا کے ٹھہرنا ہے۔ ارے اونٹنی در مصطفیٰ کو پہچان لیتی ہے، ملا تو نہیں پہچان سکا آج تک۔ اب وہ اونٹنی جا کے وہیں ڈیرے لگاتی ہے، پھر جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری وہ خط ہمیں دو۔ نہیں سمجھے؟ ذرا تاریخ بھی پڑھا کریں، سیرت کی کتابوں کو پڑھا کریں۔ اب میرے آقا نے اونٹنی پہ فیصلہ کیوں چھیڑا کہ کل کو کوئی بات کہے کہ نبی کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا، پتہ چل جائے، جن کی سواریوں کو پتہ چل جاتا ہے اس سوار کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، اگر کسی بد باطن کے ذہن میں یہ خیال آئے، کسی کمزور بندے کے ذہن میں یہ سوال ہے میرے آقا علیہ السلام اکیلے ہر ایک پر کیسے حاضر ہیں، اللہ نے اس کا جواب دیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے بنایا ہے۔ اگر شک کرنا ہے تو میری قدرت پہ تم شک کر رہے ہو، ہم نے بنایا ہے حاضر ناظر۔ تمہارا یہ اعتراض جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں جا رہا، بنانے والے پہ جا رہا ہے، بننے والے پہ نہیں۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ اب یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ساری امتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور امتیں کہیں گی میرے مالک یہ نبی آئے نہیں ہمارے پاس، تیرا پیغام پہنچا نہیں۔ اب امتیں مکر جائیں گی، جیسے آپ لین دین سے مکر جاتے ہیں، وہ امتیں مکر جائیں گی کہ نبی آئے نہیں۔ جب وہ مکریں گے اب وہ انبیاء اس عالم میں ہوں گے کہ کاش کوئی شاہد ہو، کوئی گواہ ہو جو ہماری بات کو سچا کرے۔ پھر یہ امت پیش کی جائے گی، نبی کی امت پیش ہوگی، یہ کہے گی کہ میرے مالک حضرت آدم بھی آئے، حضرت نوح بھی آئے،
حضرت شیس بھی آئے، حضرت ادریس بھی آئے، حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت یعقوب بھی آئے، حضرت یوسف بھی آئے، حضرت اسحاق بھی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے ہیں۔ یہ امتیں جھوٹ بول رہی ہیں، یہ نبی سچے ہیں، یہ آئے ہیں، انہوں نے پیغام توحید دیا ہے، اپنی رسالت و نبوت کا پیغام دیا ہے۔ وہ سوال کریں گے یہ امت آئی آخر میں ہے، ان کو کیسے پتا؟ یہ کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا۔ وہ کہیں گے یہ ان کو کیسے پتا کہ یہ آئے ہیں؟ وہ کہیں گے ہمارے نبی نے بتایا۔ پھر ضرورت ہے اس بات کی کوئی ایسا شاہد ہو جو انبیاء کو بھی جانتا ہو، امتوں کو بھی جانتا ہو، اپنوں کو بھی جانتا ہو، پراؤں کو بھی جانتا ہو۔ پھر جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، میرے آقا فرمائیں گے میرے مالک حضرت آدم علیہ السلام نے اتنا سال تبلیغ کی، اتنے بندے مسلمان ہوئے اور ان کے یہ نام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی میرے آقا تصدیق کریں گے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے جب اس امت نے کہا تھا کہ یہ انبیاء آئے ہیں تو اس وقت وہ مکر گئے، آج نبی کے کہنے پہ خاموش کیوں ہیں؟ وہ امتیں سر جھکا کے کیوں کھڑی ہیں؟ کیونکہ وہ عربی جانتے ہیں، ان کو پتا ہے جب وَإِذْ آئے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اِذْ آئے تو معنی اذکر ہوتا ہے، اذکر آئے تو معنی یہ ہوتا ہے یاد کر محبوب اس بات کو، محبوب یاد کر۔ جیسے ہم کہیں نا کہ پچھلے سال کی 12 ربیع الاول کو یاد کرو کیا ہوا تھا، کس کی تقریر ہوئی تھی، معنی یہ ہے کہ آپ تھے تو آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے نا، بلا تمثیل۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، محبوب یاد کریں جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو محبوب تو اس وقت بھی دیکھ رہے تھے کہ سجدہ ہو رہا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس وقت جانا اپنی ماں کے شکم عطر میں تھے تو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو یہ امت کہیں گی یہ نبی تو سب جانتا ہے، یہ سب جانتا ہے۔ میں ایک تقریر میں نے غالباً یہ بات کی ہے اور دوبارہ میں اس کو دہرا رہا ہوں، نئے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے وہ کلپ ہی ہٹانے شروع کر دیا۔ اب جو یہ کہتے تھے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، علوم عالیہ کی ضرورت نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو سمجھنا آسان ہے، تو وہ اب انہوں نے کلپ ہٹانے شروع کر دیا، ہم نے ہاتھ ہی ایسا ڈالا ہے۔ میں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی علوم عالیہ کی ضرورت نہیں، درس نظامی، صرف، نحو، ملا جامی، متول، نور الانوار، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں تو پھر میرا تم پر سوال ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹے پر لعنت ہے، میں ہے نا، لعنت اللہ ہے نا، ہاں جھوٹے پر لعنت ہے۔ تو بتائیں وہ جھوٹے کوئی خاص ہیں یا کوئی سارے جھوٹے؟ سارے جھوٹے لانتی ہیں، نہیں جھوٹے تو جھوٹا ہی ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہو۔ اچھا تو جب جھوٹا ہے تو وہ لانتی ہے، اور کوئی جھوٹی گواہی دے تو بڑا لانتی ہے۔ تو میں نے کہا تم جو کہتے قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، بس قرآن کا ترجمہ پڑھو سمجھ آ جاتی ہے، تو میرا سوال تم پر یہ ہے کیا جو جھوٹی گواہی دے وہ لانتی ہے کہ نہیں؟ تم کہتے ہو جی لانتی ہے، تو میں نے کہا تمہارا عقیدہ تو جب تم نماز پڑھو گے اسی وقت فارغ ہو جاؤ گے، کیونکہ جب نماز میں اشہد ان لا الہ پہ انگلی کھڑی کرتے ہو کیا تم نے دیکھا اس کو؟ کیا تم نے اس کو دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو پھر تم گواہی جو دے رہے ہو جھوٹی ہے، دیکھا ہے تو سچی ہے۔ وہ اب تم قرآن کی آیات پڑھ کے مجھے سمجھاؤ اس کو کہاں تم ڈیفائن کرو گے، اس کی کیسے تشریح کرو گے، وضاحت کرو گے، ذرا کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں کوئی اور کتاب فن کی نہیں پڑھنے دوں گا، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم یہ شرح جامی اٹھا لو، ملا جامی اٹھا لو، نور الانوار اٹھا لو، نہیں، اب تم متول شتول تمہیں کوئی نہیں پڑھنے دوں گا۔ تم ابھی مجھے قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ وجہ کیا ہے کہ جو تم یہ انگلی کھڑی کرتے ہو تم تو فارغ ہو جاتے ہو۔ کوئی جواب نہیں، کلے پٹنے شروع ہو گئے، جواب ہی نہیں۔ یہ ان کی دیابنا کے اوپر یہ ادھار ہے، قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب جب فن کی کتابیں پڑھتے ہیں، ملک صاحب آپ کے لا میں بھی یہ بات موجود ہے کہ شہادت کی 2 اقسام ہے، شہادت علی شہادت، شہادت مال مشاہدہ، اور لا میں کیا بتا رہا ہے؟ کہتے اگر کسی کو کوئی گولی لگتی ہے اور بندہ باہوش و حواس ہے تو اس سے پولیس انٹرویو لے گی تجھے کس نے گولی ماری، وہ کہے گا جناب فلاں نے ماری، اب اس کے کہنے پہ FIR درج ہوگی،
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گولی لگ جاتی ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اب وہاں پہ جو عینی شاہدین ہوں گے ان کو گواہ کہا جاتا ہے، گواہوں سے پوچھا جائے گا کس نے گولی ماری، اب گواہوں کی شرط یہ جو گواہ ہو وہ موقع پہ موجود ہو، آنکھیں اس کی سلامت ہوں، اس کو واقع کا علم ہو، یہ شرائط ہوں گی تو تب جا کے وہ گواہ بنے گا نا۔ تو ایک شہادت علی شہادت ہے، جو اس نے بتایا فلاں نے ماری، ایف آئی آر کٹی، ایک شہادت مال مشاہدہ ہے کہ وہاں گواہ موجود تھے کہ کس نے گولی ماری۔ اب یہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، اب یہ فن کی کتابیں بتا رہی ہیں، فرمایا جو خدا ہے نا، اب اللہ کے ہونے کے کئی دلائل ہیں، زمین بھی دلیل، آسمان بھی دلیل، سورج بھی دلیل، چاند بھی دلیل، پہاڑ بھی دلیل، حجر بھی دلیل، شجر بھی دلیل، آبشار بھی دلیل، رات و دن کی لیل و نہار کی گردشیں بھی یہ دلیل، مگر یہ خاموش دلائل ہیں۔ کہا پھر کوئی ایسی دلیل ہو جو ناطق دلیل ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نطق رکھتے ہیں، سب زبان سے بتاتے ہیں، مگر ان سے کہا جائے تم نے دیکھا، وہ سارے کہتے نہیں جبریل امین نے بتایا۔ کہا محبوب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے پاک ہے وہ ذات جس نے عبد مقرب کو سیر کرائی، محبوب آپ آ جائیں میرا دیدار کر جائیں، فکان قاب قوسین او ادنا او ادنا او ادنا ثم دنا فتدلی، محبوب آئیں آپ زیارت کر جائیں، دیدار کر جائیں، پھر ان کو کہیں قولوا واللہ احد۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں محبوب آئیں آپ میری زیارت کر جائیں، میرا دیدار کر جائیں، پھر ان کو بتائیں اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ محبوب یہ آپ کی شہادت پر جو بھی شہادت دے گا وہ جھوٹا نہیں، وہ سچا ہے، جو آپ سے سن لے گا وہ سچا ہے، جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ محبوب نے بتایا خدا ہے۔ اب میں شعر پڑھوں تو پھر تمیمی سے فتوہ لگا دیں گے، شعر میرے دل میں آ رہا ہے مگر میں فتوے کے ڈر سے نہیں پڑھ رہا، چھوڑ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، اور شعر پڑھ دیتا ہوں۔ یہی کمال ہے میرا خدا شناسی کا، یہی کمال ہے میرا خدا شناسی کا، میں خدا کو بھی جانتا ہوں تیرے حوالے سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب کوئی قرآن سے ثابت کر کے دکھائے کہ پھر اشہد اللہ پہ تو گیا، وہ انگلی جیسے کھڑی کی گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، ایک دن میرے آقا علیہ السلام عبداللہ بن انیس بیمار تھے، آپ کے صحابی تھے، وہاں پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا حضور میں بڑا بیمار ہوں اور جانے والا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں ابھی تم نہیں جاؤ گے، ابھی تو ایک بندہ تم پر حملہ کرے گا اور جب تیرے سامنے آئے گا نا تجھے دیکھتے ہی وہ لرزہ براندام ہو جائے گا، جب تک یہ واقعہ پیش نہیں آئے گا تو دنیا سے نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہی ہوا کہ وہ بیمار ہوئے، صحابہ کہتے تو چلا جائے گا، کہا نہیں جانا نے فرمایا ایسا ہوگا ابھی نہیں ہوا میں نہیں جا رہا، مجھے اللہ صحت دے گا، میرے محبوب نے جو فرمایا ہے۔ اور یہی ہوا، پھر یہ واقعہ پیش آیا، پھر ان کے جناب والا وصال ہوا۔ تو ایک دن حضرت عباس جب مسلمان ہو گئے نا تو کہنے لگے آقا اچھا وہ مسلمان کیوں ہے؟ یہ بھی میں نے آپ کو تقریروں میں بتایا کہ وہ سونے والی اینٹ کا واقعہ جو چھپا کے آئے تھے، تو کہنے لگے آقا میں تو اس دن بھی مان گیا تھا جب آپ پنگوڑے میں تھے، آپ کی انگلی سے چاند بھی اسی طرح جھولتا تھا۔ اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میرے آقا نے فرمایا میرے چچا میں تجھے اس سے اور بھی ایک بات نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا جب میں اپنی ماں کے بطن عطر میں تھا تو لوح محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز سنتا تھا، تو جو نبی یہ آسمان کے سجدہ کرنے کی آواز کو سنے، لوح محفوظ کے قلم چلنے کی آواز کو سنے، ہو ماں کے بطن عطر میں تو سب کچھ سنے، تو جب گنبد خضرا میں ہو تو غلاموں کا درود کیوں نہ سنے؟ جب آپ کی نبوت پورے کمال کے انتہا اور عروج تک پہنچ چکی ہو۔ عزیزان محترم، متکلمین نے لکھا، علم الکلام والوں نے، کہ اولیاء کی کرامات برحق ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، حضرت مریم اور حضرت زکریا کی والدہ یہ دونوں خالہ اور بھانجی تھیں، ظاہر ہے یہ دونوں نبی ہیں، یہ جب ماں کے پیٹ میں تھے جب یہ دونوں آپس میں ملتی تو ایک دوسرے کو کہتی کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ میرے پیٹ والے سے کلام کرتا ہے۔
وہ سجدہ کرتا ہے. سجدہ تعظیمی اس وقت جائز تھا، ہمارے نبی کی امت میں جو ہے نا یہ حرام ہے. اچھا، پھر جناب والا انکار کرنے والوں کے ایک مولانا ہے جنہوں نے وہ رحیم بخش پانی پتی، آپ پانی پتی ویسے آپ پسند نہیں کرتے، پڑھنے میں پسند کر لیتے. تو وہ جو پانی پتی ہے رحیم بخش نا، اس نے ایک کتاب لکھی حیات ولی. اس میں اس نے بڑی زبردست بات لکھی. اس نے کہا جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک دن ایک بھکارن آ گئی مانگنے کے لیے. اس نے کہا مجھے روٹی دو. تو شاہ عبد الرحیم نے ایک روٹی دی، اس نے کہا اور دو، دوسری دی، اور دو، تیسری دی، 9 روٹیاں اٹھا کے دے دی. تو ان کی گھر والی نے پوچھا شاہ عبد الرحیم کیا بات ہے، آپ نے یہ ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی؟ کہنے لگے کہ اے میری گھر والی، جو تیرے پیٹ کے اندر ہے وہ پیٹ سے مجھے کہہ رہا ہے اور دے دو، اور دے دو، اور دے دو. ہم اپنے ولیوں کی بات اور انبیاء کی کریں تو تمہیں اعتراض ہوتا ہے، ذرا اپنی کتابیں بھی پڑھ لیا کرو، تم نے کیا لکھا ہے. تو عزیزان محترم، موجم الکبیر کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کا عقیدے میں گڑبڑ ہوگی جب وہ قبر میں جائیں گے نا تو فرشتے کہیں گے لا درایت ولا ہدایت، نہ تم نے سمجھا نہ ہدایت لی نہ مانا. تو نبی کو جو مانتا ہے، اور یہ یاد رکھنا جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دنیا سے جانے لگے نا تو آپ نے فرمایا ابھی میں جانے والا ہوں اور قبر میں جانا کی زیارت ہوگی. یہی بات حضرت بلال نے فرمائی آج تو خوشی کا دن ہے، قبر میں جا کے محبوب کا دیدار کروں گا. اور ایک روایت میں ہے کہ جب ما کنت تقول فی ھذا الرجل کہا جائے گا، نماز آ جائے گی، روزہ آ جائے گا، زکوٰۃ آ جائے گی، حج آ جائیں گے، تو فرشتے کہیں گے ابھی ٹھہرو، تم بھی معاون و مددگار ہو، پہلے اس کا عقیدہ پوچھ لینے دو، عقیدہ کیسا ہے. اگر اس کا عقیدہ سچا ہے تو نماز اس کے کام آئے گی، روزہ اس کے کام آئے گا. اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا جو ترجمہ ہے یہ بھی ہمیں قبر میں کام دے گا. جنہوں نے کہا وہ تھے وہ کہیں گے لا ادری، جو کہتے ہیں وہ کہیں گے مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے. آج لوگ کہتے ہیں جی کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، ایک جنگ جسر ہوئی تھی. جنگ جسر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ جسر، وہ ایرانیوں سے تھی. تو ایک پل درمیان میں بنا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ پل ٹوٹ گیا، اس کے اندر سارے صحابہ شہید ہو گئے، صرف 12 بچے. سارے صحابہ شہید ہو گئے، صرف 12 بچے. تو ان میں ایک معاذ قاری تھا، معاذ قاری، جو بہت اچھا قرآن پڑھنے والا تھا. تو وہ جناب والا جب آیا نا تو اب میدان جنگ سے جو بھاگ جانے کے احکامات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. میدان جنگ سے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اسی پر بات کروں گا. تو اب وہ روتے تھے کہ میں تو میدان جنگ سے پل گری تو میں پیچھے ہٹ گیا، سارے صحابہ شہید ہو گئے اور میں کس سے ملوں. وہ اب قرآن جب پڑھتے تھے نا تو ان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے. تو اب وہ آئے مدینے میں منہ چھپا کے رہتے تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے کہ میں میدان جنگ سے بھاگا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا اور فاروق اعظم کیا مجھے سزا دیں گے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں کہ جو جنگ سے بھاگ جائے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایک دن رات کو وہ کہیں گئے نا رفع حاجت کے لیے، منہ چھپائے ہوئے سامنے حضرت فاروق اعظم آ گئے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، کون ہو تم؟ اب وہ ڈرے، چہرے سے کپڑا ہٹایا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا معاذ تم ہو، او معاذ قاری تم ہو؟ جی حضور میں ہوں. فرمایا چلو میرے ساتھ اور مجھے قرآن سناؤ. عرصہ دراز ہو گیا کہ اس لئے کے ساتھ اور طرز سے تو قرآن پڑھتا ہے، لگتا ہے ابھی اتر رہا ہے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، مجھے قرآن سناؤ. جب حضرت معاذ قاری نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر وہی آیاتیں آئیں جو میدان جنگ سے بھاگ جانے والوں کے لیے وعیدیں ہیں، تو بے ہوش ہو گئے، تڑپ گئے. حضرت فاروق اعظم نے سینے سے لگایا اور فرمایا معاذ قاری تو پریشان نہ ہو، میں قیامت والے دن گواہی دوں گا مالک کی، اللہ کی بارگاہ میں، میرے مالک اگر معاذ بھاگا بھی تھا تو لوٹ کے تو تیرے اپنوں کے پاس آیا ہے نا، غیروں کے پاس تو نہیں گیا. تیرے اپنوں کے پاس آیا ہے، غیروں کے پاس تو نہیں گیا. حضرت عمر نے فرمایا آ جاؤ میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں، آ جاؤ میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں. عزیزان محترم، تفسیر روح المعانی میں سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، فرماتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آپ کی امت پر شاہد بنایا ہے
آپ ان کے احوال کی نگرانی فرماتے ہیں، عملوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، آپ کی امت سے تصدیق، تکذیب یا ہدایت، گمراہی جو کچھ صادر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی گواہ ہیں، آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہر ایک کے اعمال محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو صوفیہ حلقہ ذکر منعقد کراتے ہیں، جب اعمال پیش ہوں تو یہ امتی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور میں نے جو اصل میں جو بات کرنی تھی وہ لفظ یا پر کرنی تھی، اور سب نے یا کہا ہے، صحابہ نے بھی یا کہا ہے، تابعین نے بھی یا کہا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے یا سید السادات قد جئتک قاصدا، اے سرداروں کے سردار ہم نے قصد کر لیا ہے آپ کے در دولت پہ حاضر ہونے کا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سب نے پکارا ہے، تو آج کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے تو دلائل بھی ہیں، آپ کو اپنا عقیدہ کمزور اور متزلزل کرنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں، قرآن و حدیث سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔